11ویں نمبر پر گناہ ہے مشترک مال میں خیانت کرنا۔ مشترک مال میں خیانت کرنا یہ بھی وہ گناہ ہے جو عذاب قبر کا اور برزخ میں عذاب کا سبب ہے۔ مشترک مال کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر ایسا مال جس میں دیگر لوگ بھی انسان کے ساتھ شریک ہوں۔ اب اگر انسان اس مال میں خیانت کرے تو وہ گویا ایک آدمی کا مجرم نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگوں کا مجرم ہوتا ہے۔ تو حدیث میں ایک واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خیبر کا موقع تھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنگ کے بعد شہداء اور زخمیوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک شہید کو دیکھا تو صحابہ نے کہا فقالوا فلان شہید، فلاں آدمی بھی شہید ہو گیا۔ پھر ایک اور شہید کی لاش پر گزر ہوا، کہا فلان شہید، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ حتی مروا علی رجل، یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، فقالوا فلان شہید، صحابہ نے کہا یہ فلاں بھی شہید ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس کو شہید مت کہو، انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، یقیناً میں نے اس کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے اس چادر کے میں جس چادر کی اس نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی، او عباءۃ، یا وہ قبا کہ جس کی اس نے خیانت کی تھی اسی کے اندر میں نے اس کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ اکرام نے جب کہا کہ فلاں شہید ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہید مت کہو، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی اور اس نے یہ چادر چھپائی، تو اسی چادر کے اندر میں اس کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال مشترک میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے مال غنیمت ہو یا اسی طرح اگر کسی کے پاس کسی مسجد کا، مدرسے کا مال ہو، یا ایسا مال جس میں یتیموں کا، غریبوں کا حق ہو، اور اگر انسان اس میں خیانت کرتا ہے تو یہ کسی ایک آدمی کا مجرم نہیں ہوتا بلکہ ان تمام لوگوں کا مجرم ہے کہ جو اس مال میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والے۔ اس لیے انسان کوشش کرے ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 12، قرض ادا نہ کرنا۔ 12واں ایسا گناہ ہے قرض ادا نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان پر قرض ہے اور وہ ادا بھی نہیں کرتا، اس کے لیے اسباب بھی نہیں تیار کرتا، وصیت بھی نہیں کرتا، اور اس حال میں اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بسا اوقات اس گناہ کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سعد ابن اطول فرماتے ہیں ان اخاہ مات وترک 300 درہم، کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا اور اس نے 300 درہم چھوڑے، وترک عیالا، اس نے بیوی بچے اولاد بھی چھوڑی، فاردت ان انفقها علی عیالیہ، میں نے چاہا کہ یہ رقم اس کے اہل و عیال بیوی بچوں پہ خرچ کر دوں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاک محتبس بدینہ، تمہارا بھائی اپنے قرضے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے، فقض عنہ، تم اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دو۔ یعنی حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہوا، ان کے 300 درہم تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ مال ان کے بیوی بچوں پہ خرچ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی عذاب میں مبتلا ہے، تم یہ پیسے اس کے قرض کی ادائیگی میں دے دو تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ تو معلوم ہوا ایک سبب عذاب کا وہ قرض کی ادائیگی نہ کرنا ہے۔ اس لیے انسان اول تو کوشش کرے کسی سے قرض لینے کی عادت ہی نہ بنائے، اس لیے کہ یہ ایسی عادت ہے جو پھر انسان سے چھوٹتی نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد قرض سے پناہ مانگتے تھے، تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب انسان قرضہ لیتا ہے تو پھر عموماً بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے فلاں دن دوں گا، پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ یہ عادت ہی نہ ڈالے، اور اگر کسی سے قرض لے بھی لے تو کوشش ہو اس کی ادائیگی وقت پہ کر دے، اور اگر نہ کر سکا تو اپنے ورثہ کو اس بارے میں وصیت کر دے۔ نمبر 13، بے وضو نماز پڑھنا۔ بے وضو نماز پڑھنا یعنی اگر ایک آدمی وضو نہیں کرتا اور قصداً جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 14، باوجود قدرت کے مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ اگر ایک انسان قادر ہے، مظلوم کی مدد کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی مدد نہیں کرتا تو یہ گناہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ ان دونوں گناہوں کا تذکرہ ایک حدیث میں ہے جسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں نقل کیا۔ حدیث یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو عذاب قبر میں مبتلا تھا، فامتلا قبرہ علیہ نارا، اور اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ آخر کس گناہ کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے تو وہ 2 گناہ تھے۔ نمبر 1، انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، نماز پڑھتا تھا بغیر وضو کے، ومررت علی مظلوم فلم تنصرہ، اور کسی مظلوم کے پاس سے گزرتا تو اس کی مدد نہیں کرتا تھا۔ تو گویا 2 گناہ تھے، نمبر 1 بے وضو نماز پڑھنا، نمبر 2 قدرت رکھتے ہوئے بھی کسی مظلوم اور مستحق کی مدد نہ کرنا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو وسعت دی ہو اور کوئی مظلوم ہو تو انسان اپنی گنجائش کے مطابق اس کی مدد کرتا رہے، ساتھ تعاون کرے، اور کبھی بھی قصداً بغیر وضو کے نماز نہ پڑھے۔ اس لیے کہ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھتا اور اس گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی نماز جائز ہے، تو گویا حرام کو حلال سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے انسان اس گناہ سے بچے۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا۔ حضور کی اطاعت نہ کرنا یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو عذاب قبر کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ، جب کسی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ مردہ ان زندہ انسانوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فاقعداہ، اس کو بیٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، اور اس سے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، اگر وہ مومن آدمی ہو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فیقال انظر الی مقعدک من النار، اس سے کہا جاتا ہے دیکھ اپنے ٹھکانے کو جو جہنم میں تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے ٹھکانے میں تبدیل کر دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جمیعا، وہ دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْكَافِرُ، اور اگر منافق یا کافر آدمی ہو، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ جواب دیتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، كنت اقول ما يقول الناس، میں تو وہی بات کہتا تھا جو دنیا میں لوگ بھی کہتے تھے۔ فیقال لا دریت ولا تلیت، نہ تیرے اندر خود سمجھ تھی کہ تو دین کی باتوں کو سمجھتا، اور نہ تو نے کسی کی پیروی کی، یعنی کسی دانا اور سمجھدار کی بات پر عمل بھی نہیں کیا، اور خود بھی اتنی فہم نہیں تھی کہ تو اس کو سمجھ جاتا۔ تو ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، اب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہے، ضربۃ بین اذنیہ، وہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان زور سے مارتا ہے، فیصیح صیحۃ،
تو وہ ایک چیخ لگاتا ہے، یسمعها من یلیہ الا الثقلین، اس کی آواز سب سنتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب اس سے سوال ہوتے ہیں تو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن آدمی ہو جواب دے دیتا ہے، کافر منافق ہو جواب نہیں دے سکتا، تو پھر اس پر عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے اور ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو لوہے کے ہتھوڑے کے ذریعے اس کو مارتا ہے۔ تو گویا ایک سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ نمبر 16 قتل کرنا۔ 16واں سبب ہے قتل کرنا۔ قتل کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے قتل کی جو سزا بیان فرمائی ہے وہ بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمائی کہ اگر ایک آدمی قصداً کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، نمبر 1 اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، خالداً فیہا، نمبر 2 جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، نمبر 3 اللہ کا اس پر غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، نمبر 4 اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، نمبر 5 اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ تو گویا 5 وعیدیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ اس کے لیے 5 سزائیں ہوں گی۔ تو حدیث میں بھی اس گناہ پر بڑی سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں یہ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی کی تفسیر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم رازی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک جنگ کے دوران ایک شخص ایک کافر کے درمیان جب لڑائی ہوئی تو اب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، تو اس دوران اب ایک شخص جو مسلمان تھا وہ ایک کافر کے پیچھے دوڑا انہیں قتل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا انی مسلمون، کہ میں مسلمان ہوں، تم مجھے قتل نہ کرو۔ لیکن اس شخص نے سمجھا کہ شاید یہ موت کے ڈر سے کہہ رہا ہے، فَأَوْجَزَهُ بِالسِّنَانِ فَقَتَلَهُ، تو اس نے نیزہ لیا اور نیزے کے ساتھ اس کو قتل کر دیا، اور اس کا جو بھی مال وغیرہ تھا وہ اپنے پاس لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس سے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال انی مسلم، کیا تو نے اس کو قتل کر دیا بعد اس کے کہ اس نے کہا بھی کہ میں مسلمان ہوں؟ تو اس شخص نے کہا قال یا رسول اللہ، قالها متعوذا، اس نے جو جملہ کہا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا تھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے یہ جملہ کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا؟ قال لم یا رسول اللہ، قال لتعلم اصادقا او هو کاذبا، کہ تو جان لے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ جب ایسی بات نہیں ہے تو اس نے جب اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا تو تمہیں اسے مسلمان سمجھنا چاہیے تھا، تم نے اس کے بعد اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو گویا ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ بڑے عذاب کا سبب ہے۔ ابن ابی حاتم رازی نے روایت میں لکھا کہ جس شخص نے قتل کیا تھا اور پھر دیکھا گیا کہ جب اس کو دفنایا گیا تو اس کی لاش زمین سے باہر آ گئی، پھر دفنایا تو پھر لاش باہر آ گئی، تو پتہ چلا کہ اس گناہ کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو اس لیے انسان بسا اوقات عذاب قبر میں اس گناہ کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، تو اس لیے انسان قتل کا گناہ کبھی بھی نہ کرے، اور اگر ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرے اور جس کا ہوا ہے اس کے ورثہ سے معافی مانگے۔ نمبر 17 شریعت محمدی کو جھٹلانا اور اس کا مذاق کرنا۔ آپ علیہ السلام جو شریعت اور دین لے کر آئے، اگر کوئی اس کو جھٹلاتا ہے اور دین کی باتوں کا مذاق کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جو عذاب قبر میں مبتلا کرنے والا ہے۔ دلائل النبوہ میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لقینی وقد کذب محمدًا، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت سے ملے اس حال میں کہ وہ درا حال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے، وکذب بما جاء بہ، اور جو شریعت لے کر آئے وہ اس کو جھٹلاتا ہے،
اور وستہزأ بکتابی، اللہ فرماتے ہیں میری کتابوں کا مذاق کرتا ہے، صببت علیہ فی قبرہ العذاب صبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر عذاب قبر کو اتار دوں گا، وضربت الملائکۃ وجہہ ودبرہ، اور فرشتوں کو مقرر کروں گا، وہ اس کے چہرے پر اور اس کی پشت پہ ماریں گے، ثم ادخلہ فی الدرک الاسفل من النار، پھر میں اس کو جہنم کے نچلے درجے میں داخل کر دوں گا۔ تو گویا عذاب قبر کا ایک سبب یہ گناہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو جھٹلانا اور دین کے احکامات کا مذاق اڑانا۔ نمبر 18، فحش گوئی کرنا۔ فحش گوئی کرنا یعنی بیہودہ گفتگو کرنا، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو اذیت دینا، یہ بھی وہ گناہ ہیں جو عذاب قبر کا سبب ہے۔ اس لیے انسان کی کوشش ہو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مومن کی نشانی بھی یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ مومن کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ تاریخ بغداد میں ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو سکری اس لیے کہتے تھے ان کی زبان شہد کی طرح میٹھی تھی، ہر ایک سے بات کرتے بڑی میٹھی زبان میں، اس طرح جیسے کہ شہد ہو، تو لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، پڑوسی ان سے بڑی محبت کرتے۔ ایک دفعہ یہ اپنا مکان بیچ کر دوسرے علاقے میں جانا چاہ رہے تھے، تو پڑوسی علاقے والے سب جمع ہو گئے، فرمائے بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے ہم سب جمع کر کے آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ اپنا مکان فروخت نہ کریں، اس لیے کہ آپ جیسا پڑوسی، آپ جیسے اچھے اخلاق والا انسان ہمیں نہیں ملے گا۔ تو جب اس نے اپنے پڑوسیوں کی محبت ہمدردی دیکھی تو اس نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، تو اس کی زبان بڑی اچھی تھی، زبان بڑی میٹھی تھی، تو لوگ محبت کرتے تھے۔ تو جتنی انسان کی زبان میٹھی ہو، اخلاق عالی ہو، لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور جتنی زبان میں تلخی ہو، عموماً یہی تلخی انسان کے لیے عذاب قبر کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 19، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کہ وہ جھوٹ بولے اور وہ آفاق میں، کناروں میں پھیل جائے، تو یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ حضور کا خواب چونکہ وحی ہے، آپ نے مختلف لوگوں کو مختلف عذاب قبر میں دیکھا اور برزخ کے عذاب میں دیکھا۔ اسی میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا میں سویا ہوا ہوں اور دو شخص آئے مجھے لے کر گئے خواب میں۔ یہ دونوں فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو لے کر گئے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو گدی کے بل لیٹا ہوا ہے۔ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِقَلُوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ایک آدمی اس کے سر کی جانب کھڑا ہے اور جس کے پاس لوہے کی بڑی آمتیں ہیں، اور وہ لوہا ہے کہ جو آگے سے مڑا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ ہے جس طرح انسان تندور سے روٹیاں نکالتا ہے، تو اس طرح کی لوہے کی سلاخیں تھیں جو آگے سے مڑی ہوئی تیز دھار تھی۔ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدُ شِقَّيْ وَجْهِهِ، اب اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اس لوہے کی وہ سلاخ لے کر اور اس کے دونوں جبڑوں میں اندر گھسیڑ دی، اور فَيُشَرْشِرُهُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، اور اس کو ایک طرف سے داخل کر کے دوسری طرف سے نکال دیا۔ پھر وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، پھر دوسری جانب سے داخل کیا اور اگلی جانب سے لوہے کی اس سلاخ کو باہر نکالا۔ تو اب یہ شخص بڑے سخت عذاب میں مبتلا تھا۔ ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، وہ اسی طرح کرتا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس سلاخ کو ایک جبڑے کے منہ سے داخل کر کے پیچھے سے نکالتا، پھر وہ ٹھیک ہوتا، پھر پیچھے سے داخل کر کے اگلے منہ سے نکالتا۔ تو یہ شخص بڑے عذاب میں مبتلا تھا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ سخت عذاب کیوں دیا گیا، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ وہ شخص تھا، إِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ، یہ صبح اپنے گھر سے نکلتا، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقِ، یہ جھوٹ بولتا اور اس کا جھوٹ کناروں میں پھیل جاتا تھا۔
یعنی ایسا جھوٹ بولتا کہ لوگوں کے درمیان اس کی تشہیر ہو جاتی، لوگ اس کے جھوٹ پر اعتماد کرتے تو لوگ گمراہ ہو جاتے، بھٹک جاتے، لوگوں کو راہ حق سے دور کرتا تھا۔ تو گویا جس زبان سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جس زبان سے جھوٹ بول کر فتنہ پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی زبان کو یہ سزا دے گا کہ وہاں اس کے جبڑوں میں ایک سلاخ داخل کر کے اور اس کو پش سے اور گدی سے نکال دیا جاتا، اور گدی سے اس کو داخل کر کے سامنے منہ کے جبڑے سے نکال دیا جاتا۔ تو بہرحال ایک سبب ہے جھوٹ بولنا، اس لیے انسان اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 20، قرآن کریم سیکھ کر چھوڑ دینا۔ ایک آدمی قرآن کریم سیکھ جائے، مثلا ناظرہ قرآن کریم سیکھا ہوا ہے، اب اس نے بالکل چھوڑ دیا کہ ناظرہ بھی نہیں پڑھتا، اب بالکل بھول گیا، یا قرآن کریم کا حافظ ہے اور اس نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی یہاں تک کہ وہ بالکل قرآن بھول چکا ہے، تو اب ایسا جو شخص ہوگا جو قرآن پڑھنا بالکل بھول جائے اور پڑھ ہی نہ سکے، اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ اسی طرح نمبر 21، فرض نماز سے سو جانا۔ فرض نماز کا وقت ہو اور انسان غافل ہو، نماز کے لیے نہ آئے، فجر کی نماز کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، اور وہ قصداً نماز نہیں پڑھتا اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ دو گناہ بھی عذاب کا سبب ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ بھی بخاری کی اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خواب بیان فرمایا، اسی خواب میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتینا علی رجل مستجع، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جو لیٹا ہوا ہے، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک پتھر کی بڑی چٹان ہے، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ، اور وہ چٹان لے کر آتا ہے تاکہ فَيَسْلَوْ رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو کچل دے، اب وہ سر پر آ کے اس کے مارتا ہے، فَيَدَهْدَهُ الْحَجَرُ، پس وہ پتھر لڑک کے چلا جاتا ہے، جب اس کے سر پہ لگتا ہے تو لڑک کے آگے چلا جاتا ہے، فَيَتْبَعُ الْحَجَرُ، اب یہ انسان اس کے پتھر کے پیچھے جاتا ہے، فَيَأْخُذُهُ، پھر اسے لے کر آتا ہے، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، جیسے لے کر پہنچتا ہے تو اس آدمی کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، پھر یہ دوبارہ وہی پتھر کی بڑی چٹان اس کے سر پہ مارتا ہے، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى، تو اسی طرح وہ پتھر لڑک کر آگے چلا جاتا ہے، پھر یہ لے کر آتا ہے اس شخص کے سر پہ مارتا ہے، پھر وہ پتھر آگے جاتا ہے، پھر لے کر آتا ہے، مارتا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، کہ اس کے سر کو اس چٹان کے ساتھ کیوں کچلا جا رہا ہے، تو ان دو فرشتوں نے آخر میں بتایا تھا، اما الرجل الذی اتیت علیہ یسلغ رأسہ بالحجر، جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، فإنہ الرجل یأخذ القرآن، یہ وہ انسان تھا جس نے قرآن کریم کو سیکھا، فیرفضہ، اور قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو سیکھ کر قرآن کو چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، حفظ کیا تھا وہ بھلا دیا، ناظرہ تھا وہ پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ اس کو عذاب دے رہا ہے۔ اور وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ فرض نماز سے سو جاتا تھا، فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتا تھا، ان دو گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا۔ تو گویا معلوم ہوا یہ دو گناہ بھی ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ انسان ان گناہوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچائے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں دو گناہوں کا تذکرہ آیا، پہلا گناہ تھا کہ وہ فرض نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، اور دوسرا گناہ تھا کہ قرآن کریم کو سیکھ کر اس نے قرآن کو بھلا دیا تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان قرآن کا حافظ ہے تو اس بات کا اہتمام رہے کہ قرآن کریم کو دہرانا وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا دے۔ اسی طرح فرض نماز کے اندر کبھی سستی نہ کی جائے، بسا اوقات انسان اسی کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں اپنی ہمشیرہ کے جنازے میں اور تدفین میں شریک تھا، اس دوران میرا کوئی ضروری سامان قبر میں رہ گیا، جب گھر آیا تو مجھے یاد آیا،
تو اب میں وہ ضروری سامان لینے کے لیے دوبارہ آیا، قبر کو ایک جانب سے میں نے کھولا تو کیا دیکھا کہ بہن عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ فوراً قبر بند کی، دوڑتا ہوا گھر آیا، اپنی والدہ کو واقعہ سنایا تو والدہ نے جواب دیا کہ بیٹا تیری بہن اس وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہوگی کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی، فرض نماز نہیں پڑھتی تھی، میں نماز کا کہوں وہ توجہ نہیں کرتی، کہتی بعد میں پڑھ لوں گی، تو شاید اسی گناہ کی وجہ سے ہو۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ ایک گناہ ہے فرض نماز میں سستی کرنا، جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 22، سود کھانا۔ 22واں گناہ جو عذاب قبر کا سبب ہے وہ سود کھانا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی خواب کو امام بخاری نے ذکر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا فانطلقنا فاتینا علی نہر احمر، کہ میں ایک نہر کے پاس سے گزرا جو بالکل سرخ تھی، مثل الدم، خون کی طرح۔ وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِغٌ يَسْبَحُ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اس میں تیر رہا ہے۔ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ، اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے، قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، اس کے پاس بہت سے پتھر ہیں۔ وَإِذَا ذَلِكَ الصَّابِغُ يَسْبَحُ، جب یہ تیرنے والا اس کے کنارے پر پہنچتا ہے، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ، تو وہ شخص جس کے پاس پتھر ہیں وہ پتھر لے کر آتا ہے، فَيَقْفَرُ لَهُ فَاهُ، اس کے منہ پہ مارتا ہے، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، اس کے منہ پر پتھر مار کر، فَيَنْطَلِقُ، پھر وہ چلا جاتا ہے، يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، پھر وہ لوٹ کر آتا ہے پتھر لے کر، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَزَا لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، پھر پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے اور ایک آدمی اس سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے اور کنارے پر ایک شخص کے پاس بڑا پتھر ہے، وہ اس کے منہ پہ مار کر اس کو دوبارہ خون کی نہر میں لوٹا دیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے، کس وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا اما الرجل الذی اتیت علیہ یسبح فی النہر، جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ نہر میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، ویلقم الحجر، اور پتھر اس کے منہ پہ مارا جا رہا تھا، فإنہ آکل الربا، یہ وہ تھا جو سود کھانے والا، یہ سود خور انسان تھا، سود کھانے والا تھا، اس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا۔ معلوم ہوا عذاب قبر کا ایک سبب سود کھانا ہے۔ نمبر 23، زنا کرنا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہے زنا کرنا، کہ اگر کوئی انسان اس گناہ میں مبتلا ہے اور وہ اس سے توبہ نہیں کرتا اور اس حال میں موت آ جاتی ہے تو یہ گناہ انسان کے لیے آگے عذاب کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کی اسی روایت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا، اسی میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں فانطلقنا فاتینا علی مثل التنور، پس میں گزرا ایک جگہ سے، میں نے ایک تنور دیکھا، فاذا فیہ لغت و اصوات، میں نے دیکھا کہ اس میں شور شرابہ اور آوازیں تھیں، فاطلعنا فیہ، میں نے جو جھانک کر اس تندور میں دیکھا، فاذا فیہ رجال و نساء عراۃ، میں نے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورت برہنہ ہیں، واذا هم یاتیہم لہب من اسفل منہم، میں نے دیکھا کہ ان کے نیچے آگ کے شعلے ہیں، فاذا اتاہم ذلک اللہب، اور جب بھی یہ شعلے آتے ہیں تو یہ ان کے جسم اوپر تک آ جاتے ہیں۔ قال قلت لہما ما هؤلاء، میں نے ان دونوں فرشتوں سے کہا، یعنی حضرت جبرائیل اور میکائیل سے، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا اما الرجال والنساء، یہ جو مرد اور عورت اس تندور میں جل رہے ہیں، العراۃ الذی فی مثل بناء التنور فانہم الزناۃ والزوانی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، یعنی زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ تو معلوم ہوا کہ زنا بھی وہ گناہ ہے کہ اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 24، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھلا دینا۔ ایک آدمی دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود اس نیکی کے کام پر عمل نہیں کرتا تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت لیلۃ اسری بی، کہ میں اس رات
جس رات مجھے معراج کروائی گئی میں قوم کے پاس سے گزرا تو قرض شفاہہم بمقاریض من نار، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا آگ کی کینچیوں کے ساتھ، آگ کی کینچیاں تھیں اور اس سے ان لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ قال قلت من ہؤلاء، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا خطباء من اہل الدنیا، مجھے کہا گیا یہ دنیا والوں کے وہ خطیب لوگ ہیں، ممن کان یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے، وہم یتلون الکتاب، اور یہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے، افلا یعقلون، لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو گویا آپ علیہ السلام نے ایک سبب کیا بیان فرمایا کہ انسان دوسروں کو حکم دے، خود عمل نہ کرے، کہ یہ میری امت کے وہ خطیب کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے کتنا سخت عذاب دیا کہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس لیے انسان اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، کوشش ہو جو بھی نیکی کا کام ہے پہلے اپنی زندگی میں لائے، پھر لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ نمبر 25، بغیر عذر کے رمضان میں افطار کرنا۔ بغیر عذر کے اگر کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور امام ذہبی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی شرائط پر ہے یہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دو شخص آئے اور مجھے لے کر گئے اور مجھے کہا اس پہاڑ پہ چڑھو۔ میں نے کہا انی لا اطیقہ، میں تو طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ سکوں۔ ان دونوں نے فرمایا نہیں چڑھو، اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پہاڑ پہ چڑھا، چڑھتے چڑھتے جب اوپر پہنچا تو میں نے بڑی سخت ہولناک آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمی لوگ ہیں جو جہنم میں چیخ رہے چلا رہے ہیں، ان لوگوں کی آوازیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے پسینے ان کے گھٹنوں تک اور کسی کے ناف تک ہیں۔ قال قلت من ہؤلاء، کس وجہ سے ان کو یہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ قال ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ تھے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے اور رمضان کے روزوں میں سستی کرتے تھے، یعنی گویا فرض روزے نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سخت عذاب دیا ہے۔ تو گویا ایک سبب کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا، کوئی عذر نہ ہو۔